الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليك وآلك وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری میں آپ کے در اقدس کے قرب میں موجود ہیں، اور ہمارے لیے یہ سعادت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکیزہ اور بابرکت نگری میں جمع کیا۔ قرآن مجید میں جہاں 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، واقعہ معراج بیان ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ اپنے بندے کو ایک ہی رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی کی جہاں بات فرمائی اس کے قرب و جوار کو برکت بنایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر کئی مفسرین نے جو اقصی شریف کا گرد و نواح ہے اور حتیٰ کہ جو مسجد حرام کا بھی گرد و نواح ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہاں برکت سے مراد مسجد حرام کا گرد و نواح ہے، اور بعض نے کہا کہ یہاں برکت سے مراد مسجد اقصی کا گرد و نواح ہے، اور جو اس کے گرد و نواح کے اوپر انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جہاں مسجد اقصی شریف ہے اس کے ارد گرد بکثرت انبیاء اور صالحین کی قبور ہیں، انبیاء اور صالحین کے مزارات ہیں۔ تو اس لیے جہاں صالحین مدفون ہوتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ کا مقام مدفن ہوتا ہے، جہاں ان کا مقام مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عظمت اور برکت والا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہم جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے مقام برکت پہ جاتے ہیں، تو وہ مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتے ہیں۔ جیسے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو زوجہ پیغمبر بھی تھیں اور ام پیغمبر بھی تھیں، مگر خود ولیجہ تھیں، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، جتنے انبیاء ہوئے وہ تمام قرآن مجید کی روح سے
رجال تھے، مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی مگر سیدہ ہاجرہ پاک جو تھی وہ ولیہ کاملہ تھی، اور جس وقت انہوں نے سعی کی پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی چوٹیوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جس مقام پہ بی بی ہاجرہ نے سعی کی ہے، یہ دوڑتی رہی اور اس دوڑنے کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہ تھا کہ شوہر نے رضائے الہی اور حکم الہی سے اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اپنی زوجہ کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا اور اللہ کی رضا کی تلاش میں چل پڑے، حکم الہی میں چل پڑے، تو بی بی ہاجرہ کا دل اس پہ تنگ نہیں تھا، وہ رضائے الہی پہ راضی تھی، اس کے باوجود کہ خود تنہا تھی، اس کے باوجود کہ کوئی نگہبان نہ تھا، اس کے باوجود کہ بیٹے کے لیے خورد و نوش کا کوئی اہتمام نہ تھا، بیٹے کے لیے مناسب خوراک کا بندوبست نہ تھا، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھی، اللہ کی تقدیر پہ خوش تھی، اور اس امتحان اور اس آزمائش سے ان کا دل تنگ نہیں تھا، وہ بخوشی اس آزمائش سے گزر رہی تھی۔ تو جس وقت بیٹے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی کے لیے بلبلا رہا ہے، اب یہ بھی یقین ہے کہ یہاں پانی بھی موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی توکل پہ، اس کی رحمت کے بھروسے پہ، اس کے فضل کے یقین پہ کبھی ادھر آتی ہیں اور کبھی ادھر جاتی ہیں، ان کا جو یہ جذبہ ایک طرف امتحان کی کیفیت ہے اور ایک طرف راضی و رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا کہ ہم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں سے بنا۔ تو ایک ولیہ کی سعی، ایک ولیہ کی ریاضت، ایک ولیہ کی مشقت، ایک ولیہ کا رضائے الہی کے لیے تکلیف سے گزرنا اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے کہ اس مقام کو اپنی نشانیوں میں سے بنا دے۔ الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب سعی ولیہ نے کی، نشانی اللہ نے اپنی فرمایا۔ اس سے اولیاء اللہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا، اس دلیل سے انہوں نے یہ بات اخذ کی کہ وہ لوگ جو زندگی میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، جو ریاضتیں کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے پیغام کو آمد و ناس تک پہنچانے کے لیے، اور اپنی پیاری سے پیاری چیز کو بھی قربان کر دیتے ہیں، تو جس مقام پر وہ لوگ دفن ہوتے ہیں، وہ مقام اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں گزرا۔ اس لیے ان مقامات پہ جانا، ان مقامات کی زیارت کرنا، ان مقامات سے دعا کرنا، یہ زیادہ مقبول عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، اور جب اس مقام برکت کے وسیلے سے، ان اولیاء اللہ کے اعمال صالحہ کے وسیلے سے، ان کے وجود مسعود کی برکت کے وسیلے سے، ان کی منزہ اور مبرہ اور پاک ارواح کی اس نورانیت، روحانیت اور لطافت کے وسیلے سے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اس پاکیزگی کے وسیلے سے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اس صفائی کے وسیلے سے جو اللہ نے انہیں عطا کی، جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جہاد بھی ایک وسیلہ ہے، کتاب بھی ایک وسیلہ ہے، پابندی شریعت بھی ایک وسیلہ ہے، صحبت صالحین بھی ایک وسیلہ ہے، اور محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسیلوں میں سب سے افضل وسیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام آپ تمام وسیلوں میں سب سے افضل وسیلہ ہیں، اس لیے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات، حضور باعث تخلیق کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ سب سے بڑی دلیل ہیں، باقی تمام براہین ہیں، حضور برہان اعظم ہیں، باقی تمام دلیلیں ہیں، حضور برہان اکبر ہیں، باقی تمام مظاہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر ختم ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، باقی تمام وسیلے ہیں، نبی پاک شہر اولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ جب آپ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، حضور کے وسیلے سے مدد مانگتے ہیں، حضور کے وسیلے سے اپنی نجات طلب کرتے ہیں، حضور کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، حضور کے وسیلے سے اپنی اعمال بد کے اوپر نادم ہو کے نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی دعا عرش کی جانب تیزی سے پرواز کرتے جاتی ہے، وہ درجہ قبول پاتی ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور چونکہ اولیاء جو ہیں، ان اولیاء کے سینے جس نور سے منور ہوتے ہیں، وہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کا، حضور کے فضل کا، حضور کے کرم کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے سینے اسی نور سے جگمگا رہے ہوتے ہیں، اسی نور سے روشن ہوتے ہیں۔ اور آپ اس کا فیض اور برکت دیکھیے، اس کا فیض اور برکت دیکھیے کہ صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، مگر وہ برکت، وہ تاثیر، کس کی تاثیر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تاثیر اس زمین پہ جاری و ساری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ ہم جب اس زمین میں آباد ہوئے، جس سے بر صغیر کہتے ہیں، جس کی طرف اپنا سینہ مبارک کشادہ فرما کے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، جس کی طرف حضور سینہ مبارک فرمائیں تو فرمائیں کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اس ہند کے اندر تو کروڑوں بت تھے، کروڑوں اصنام تھے، پتھر پوجے جاتے، شجر پوجے جاتے، مگر یہاں جب دعوت توحید آئی تو وہ دعوت توحید لے کے آنے والے وہ لوگ تھے جن کے سینوں کو رسول پاک شہد اولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل نے، حضور کی توجہ اور حضور کی برکت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے روشن اور منور کر دیا۔ وہ سینے یہاں پہ آئے اور انہوں نے ضرب کیا لگائی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ضرب لگی، جب یہ ضرب سینوں پہ لگی تو اندھیرے چھٹ گئے اور نور آ گیا۔ سبحان اللہ، شرک مٹ گیا، توحید قائم ہوئی۔ جہاں گھنٹیاں بجتی تھی وہاں محرابوں سے اذان کی آواز آئی اور اللہ اکبر کی صدا بلند۔ آیت الکرسی کا ورد ہوا، سورہ اخلاص کا ورد ہوا، کلمہ شہادت کا ورد ہوا، کلمہ طیبہ کا ورد ہوا۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، 1000 سال تک یہاں مسلمان عظمت کے ساتھ، شان شوکت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ رہے۔
پھر ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، حضور کے راستے سے دوری کی وجہ سے یہاں زوال آیا۔ پہلے ایک طرف مرہٹے قابض ہوئے، ایک طرف سکھ قابض ہوئے، 20-30 سال میں سارے ہندوستان کو انگریز نے لپیٹ دیا، مسلمانوں کی شان و شوکت چلی گئی۔ لیکن ایک چیز تھی اور وہ کلمے کی ضرب تھی۔ ایک چیز تھی جو کلمے کی ضرب تھی، اور وہ کلمہ مسلمان کے دل میں صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے ذکر کی ضرب سے ایسا راسخ کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے سینے روشن ہو گئے، اور انہوں نے یہاں نعرہ دیا، اور نعرہ انہوں نے یہ دیا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ جمہوریت کے ذریعے ہمیں اپنا غلام بنا لے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان سب ایک ہوتے تو مسلمان غالب آ جاتے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ کانگریس جمہوریت لے کے آنا چاہتی تھی، اور اس کے پیچھے جو براہمن ذہنیت تھی وہ یہ دو نعرے دیتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم قدیم الآباد ہیں، ہم قدیم الآباد ہیں، کہ سب سے پہلے یہاں ہم آباد تھے، اس لیے حکمرانی ہمارا حق ہے۔ اور دوسری وہ بات کرتے تھے ہم کثیر التعداد ہیں، ہم تعداد میں اکثر ہیں، اس لیے حکمرانی ہمارا حق ہے۔ اگر حکمرانی ہم ان کو دے بھی دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے؟ 1936 کی وزارت جب کانگریس کو ملی، انہوں نے اسلام دشمن ترانہ بندے ماترم ہندوستان کا قومی ترانہ بنایا، اردو زبان کے اوپر پابندی لگائی، اسلامی تشخص کے اوپر حملہ کیا، اور اس طرح کی کئی ایسی خرافات کانگریسی وزارتوں کے دوران ہوئی، جس سے وہ لوگ جو اس گومگو کا شکار تھے کہ جناح سچا ہے یا جناح جھوٹا ہے، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ مرد درویش جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر براہمنوں کو اقتدار مل گیا وہ اس زمین سے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اس کی دلیل آج ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، مساجد توڑی جا رہی ہیں، قرآن جلائے جا رہے ہیں، خانقاہیں مسمار کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے، شمشیر کے زور پہ، بندوق کے زور پہ۔ ریاست ہند اس کے اندر برابر کی شریک ہے۔ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا؟ پورے ہندوستان کے اندر RSS کے، ہندو توا کے جو گنڈے ہیں وہ ہاتھوں کے اندر تلواریں، نیزے، چاقو، چھریاں، پستول، بندوق، آتشی اسلحہ ہر چیز لے کے گھومتے ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، خواتین سے زیادتیاں کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، گھروں کو، جائیدادوں کو جلاتے ہیں، اور لاکھوں کے مجموع کے اندر کھڑے ہو کے وہ مسلمانوں کا تجارتی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیوز آپ نے عام دیکھی ہوں گی جس میں وہ لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان سے تجارت نہ کرو، کسی مسلمان کی دکان سے سودا نہ خریدو، کسی مسلمان مزدور سے مزدوری نہ کراؤ، کسی مسلمان کاریگر کو اپنے کام کے اوپر نہ بلاؤ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت اگر آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جناب کے بدترین مخالف یہ کہہ رہے ہیں، عمر عبداللہ فاروق عبداللہ نے کہا، شیخ عبداللہ کے بیٹے محبوبہ مفتی نے کہا، اور میں نام یہاں نہیں لیتا، پھر کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب سچ پہ تھا۔ اور اس وقت جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی وہ آج اشک ندامت بہاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت کیوں کی۔ اس لیے پاکستان کا نظریہ حق سچ کا نظریہ تھا، لیکن اس نظریے کی آتش کہاں سے آئی، اس نظریے کی چنگاری کہاں سے آئی؟ اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ چنگاری کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ علامہ اقبال نے دیا۔ میں نے کہا اگر اقبال نے دیا تو اقبال کی نمائندہ غزل کیا ہے، نمائندہ کلام کیا ہے لا الہ الا اللہ؟
اس مجمع عام میں آپ کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ اگر اقبال اس نظریے کا شارع ہے تو اقبال کی نظم یا غزل کون سی ہے، کون سا کلام ہے جو اس لا الہ الا اللہ کی ترجمانی کرتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، خودی کا سدر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیل فسان لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زمناری، زمان ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اقبال نے یہ تصور کہاں سے اخذ کیا لا الہ الا اللہ؟ اگر آپ شاعری کی زبان سمجھتے ہیں، ادب سے تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں، تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر بڑا شاعر اپنے سے پہلے گزرے ہوئے شعراء سے استفادہ کرتا ہے، جیسے رومی نے حکیم سنائی غزنوی سے اور فرید الدین عطار سے استفادہ کیا، جیسے مرزا غالب نے عبد القادر بیدر سے استفادہ کیا، جیسے خود علامہ اقبال نے بڑے بڑے شعراء سے استفادہ کیا، رومی سے استفادہ کیا۔ شعراء، شاعر اپنے سے گزرے ہوئے شاعروں سے استفادہ کرتا ہے۔ وہ جیسے رومی نے کہا ہے کہ عطار روح بود و سنائی و چشم ما ازبہ سنائی و عطار آمدین، تو شاعر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اقبال کی اس غزل کی بحر، قافیہ، ردیف، اوزان، یہ سب کچھ اقبال نے سلطان العارفین حضرت سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل سے استفادہ کیا ہے جو نور الہدیٰ کے اندر ہے۔ اب میں پہلا شعر اقبال کا پڑھوں گا اور دوسرا شعر حضرت سلطان العارفین سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھوں گا۔ اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیل فساں لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلید کفل جناں لا الہ الا اللہ، نجات مردوں میں جان لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ۔ اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ بود ملک ملائک، نہ دور چرخ کبود، کہ بود دور امان لا الہ الا اللہ۔ یہ اس موازنے کا، اس کمپیریزن کا، اس تقابلی جائزے کا، ان دونوں کلاموں کو سامنے رکھ کے، دونوں اشعار کو سامنے رکھ کے پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اقبال اس نظریے کا پرچار کرنے والے تھے کہ مسلمانوں لا الہ الا اللہ پہ جمع ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور خود اقبال نے یہ نظریہ کہاں سے اخذ کیا؟ اولیاء کاملین سے، صوفیاء سے، جن میں بڑے بڑے اکابر اور اجل صوفیاء ہیں، اور ان میں سلطان العارفین حضرت سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان۔ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ہم دلیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس ملک کے نظریے سے، اس ملک کے بنانے سے، اس ملک کی آبیاری تک ہر ایک چیز کے اندر اولیاء نے، صوفیاء نے کردار ادا کیا۔ آج اس لیے ہمارے اندر اس ملک کی خیرخواہی ہے، ہمارے اندر اس ملک کی محبت ہے، ہمارے اندر اس ملک کا استحکام ہے، اس کے استحکام کا جذبہ ہے۔ تو میں آخری ایک آپ کو عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں
اور یہ میرا مشاہدہ ہے، اور آپ میں سے وہ سبھی لوگ جنہیں مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ آپ جیسے مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، ریاض الجنہ وہ حجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کی طرف ہے، اور حجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری طرف جو ہے وہ قدمین کہے جاتے ہیں، اس طرف حضور کے قدم مبارک ہے۔ تو قدمین میں بیٹھنے کی جو گیلری ہے، چھوٹا سا ایک برآمدہ ہے، اس میں تقریباً کم و بیش، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کم و بیش 200 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ عدد اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 200 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، صفیں بنی ہوتی ہیں، وہاں لوگ آ کے خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اور اس 200 کی تعداد میں جو 200 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں آپ کبھی غور کر لیں، ابھی بھی اگر آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار وہاں گئے ہوئے ہیں تو ان سے آپ کہہ دیں کہ وہ بعد نماز عصر کا عشاء اس بات کی وہ تحقیق کر دیں کہ 200 لوگ اگر بیٹھے ہیں تو ان 200 میں سے 10 سے 15 لوگ پوری دنیا کی مختلف شہریتوں کے ہوں گے، ملیشیا کے یا انڈونیشیا کے یا افریقہ کے یا یورپ سے آئے ہوا کوئی آپ کو اکا دکا لوگ نظر آ جائیں گے۔ 200 میں سے 10 لوگ پوری دنیا کے ہوں گے، تقریباً 35 سے 40 لوگ آپ کو وہاں ٹرکش نظر آئیں گے، ترکی کے، اور کم و بیش 150 افراد آپ کو وہاں پاکستانی نظر آئیں گے۔ 150 لوگ پاکستانی ہیں، 35 سے 40 ترکش ہوں گے، 10 سے 15 پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوں گے۔ میں نے جب پہلی بار یہ منظر دیکھا تو وہ میرے اندر ایک دم وہ پاکستانیت جاگی، یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے قدموں میں سب سے بڑا حصہ پاکستانیوں کو عطا فرمایا۔ سب سے بڑا حصہ حضور کے قدمین میں پاکستانیوں کا ہے، اس کے بعد ترکیوں کا ہے، اس کے بعد ریسٹ آف دا ورلڈ، پوری دنیا سے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری شناخت ہی عشق رسول ہے، ہماری شناخت ہی محبت مصطفیٰ ہے، ہماری شناخت ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ اس نعرے کی برکت ہے، ہمارے اجداد کی اسلاف کی قربانیوں کی برکت ہے کہ سرکار نے اپنی بارگاہ سے اتنا بڑا حصہ ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ اسلاف کی تاریخ کو پڑھنے کی ہے، اور ان کے نمونہ عمل میں ڈھلنے کی ہے، ان کی سچائی کو، ان کی جرأت اخلاق کو، ان کی شیریں گفتار اور غیر متزلزل کردار کو، ان کے وجود کی تاثیر کو، ان کے جذبوں کی حرارت کو، ان کے حسن نیت کو، اخلاص عمل کو، اعتدال کو، محبت کو، مربت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله